کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے مصرف کی غیر ہے، اور ہر مصرف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مان لیا اس نے دو ہی پیدا کر دی، اور جس نے دو ہی پیدا کر دی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے جز کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اس قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اس قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے وہ جگہیں اس سے خالی سمجھ لی، اور وہ ہے ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے موجود میں نہیں آیا، اور ہر شے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح، اور ہر چیز سے علیحدہ ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوق میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی کہ وہ یگانہ تھا، یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس نے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے اپنے پہل خالق کو یاد کیا، اس نے اپنے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی واویلا اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضرور قرار دیں، اور ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ اس کی حد خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایمان